بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ بہت عرصہ گزرا، شام کے نزدیک سمود نام کا ایک قبیلہ رہتا تھا۔ اللہ نے اس قبیلے کو پتھر تراشنے کا ہنر عطا کیا تھا۔ وہ پہاڑیوں کے بیچ میں رہتے تھے اور انہوں نے ان پہاڑیوں کو تراش کر ان میں اپنے لیے گھر بنا رکھے تھے۔ یہ پختہ گھر انہیں طوفانوں، آندھیوں اور سردی گرمی جیسے دیگر ناموافق قدرتی عوامل سے محفوظ رکھتے تھے۔ سمودی اپنے گھروں پر فخر کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ دولت بھی عطا کی تھی اور وہ تعداد میں بھی بہت کثیر تھے۔ ان رحمتوں کے لیے اللہ کے شکر گزار ہونے کی بجائے سمودی راہ سے بھٹک گئے۔ انہوں نے پتھر کے بت تراش لیے اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ انہیں دوبارہ سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان کے درمیان بھیجا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں سے کہا کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ انہیں کوئی معجزہ کر کے دکھائیں تاکہ وہ ان کے دعوے کی صداقت کی آزمائش کر سکیں۔ مزید واضح الفاظ میں انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ وہ ایک پتھر سے اونٹنی پیدا کریں۔ ان کے مطالبے کے مطابق اونٹنی کی پیشانی سیاہ اور بال سفید ہونے چاہیے اور وہ پیدا ہوتے ہی ایک بچے کو جنم دے۔ انہوں نے کہا اگر صالح علیہ السلام یہ معجزہ کر دکھائیں تو وہ ان کے دین پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سمود سے عہد لے لیں کہ وہ اس اونٹنی کو کبھی زر نہیں پہنچائیں گے، اور حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے پر سمود نے یہ عہد کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور یکا یک پتھر شق ہوا اور ایک اونٹنی نمودار ہو گئی۔ یہ سمود کے بیان کردہ حلیے کے عین مطابق تھی۔ اس نے فوراً ہی ایک بچے کو جنم دیا جو جنے میں ہی ماں کے برابر تھا۔ وہ ماں اور بچہ نزدیکی جنگل میں چرنے لگے۔ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی زیادہ تر سمودیوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کسی جادو سے کام لیا ہے، تاہم ان کے سردار نے حضرت صالح علیہ السلام کا دین قبول کر لیا۔ اونٹنی وہاں رہنے لگی۔ سمودی نزدیک واقع ایک قدرتی چشمے سے پانی پی لیا کرتے تھے۔ اونٹنی جب بھی وہاں سے پانی پینے آتی تو چشمے کا سارا پانی پی جاتی، جو بعد ازاں اللہ کی رحمت سے دوبارہ بھر جاتا، لیکن بدلے میں وہ جتنا پانی پیتی اتنا ہی دودھ دیتی۔ سارا قبیلہ روزانہ اپنے مشکیزے سے دودھ سے بھر لیتے اور اس سے پنیر اور گھی تیار کرتے۔ ان چیزوں کو شہر میں بیچ بیچ کر انہوں نے اپنی دولت میں اور بھی اضافہ کر لیا۔ اونٹنی کے معجزانہ اوصاف نے کئی سمودیوں کو اللہ کی راہ کی طرف آنے پر قائل کر لیا۔ کافروں کو اس سے بڑی تشویش ہوئی۔ لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لہٰذا ایک دن یہ بہانہ کر کے کہ اونٹنی ان کا سارا پانی پی جاتی ہے، ان کے مویشیوں کو ڈرا دیتی ہے، کافروں نے ان پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ اس کے بچے نے یہ سب دیکھا اور گریہ زاری کرنے لگا۔ اچانک جس پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی وہ دوبارہ شق ہوا اور بچہ اس کے اندر چلا گیا۔ پتھر پھر سے بند ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا کہ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے ایک بابرکت جانور کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں اور انہوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا ہے۔ اب 3 دن بعد اللہ کا قہر ان پر نازل ہوگا۔ پہلے روز ان کے چہروں کے رنگ زرد ہو جائیں گے، دوسرے روز سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے روز سیاہ پڑ جائیں گے، اور پھر وہ سب ہلاک
ہلاک ہو جائیں گے۔ کافروں نے پہلے ان پر یقین نہ کیا، لیکن پہلا دن طلوع ہوا ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے الفاظ کی صداقت ثابت کرنے کو یہی کافی تھا۔ شدید خوف و ہراس کے عالم میں انہوں نے 2 دن مزید انتظار میں کاٹے، جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کے چہرے پہلے سرخ پڑے پھر سیاہ ہو گئے۔ انہوں نے آہوزاری شروع کر دی، مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اللہ کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اپنے ساتھ ایک تباہ کن زلزلہ لائے۔ سمود کے بڑے بڑے مضبوط گھر جنہوں نے انہیں قدرتی آفات سے محفوظ رکھا تھا، ان کے سروں پر مندھم ہو گئے اور الٹ دیے گئے، اور ملبے تلے سب دب کر ہمیشہ کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکار باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمود کو ہر شے عطا کی تھی۔ ان کے پاس دولت تھی، قدرتی وسائل تھے، انہیں گراں قدر ہنر عطا ہوئے تھے، اور انہیں تعداد کی قوت بھی بخشی گئی تھی، مگر وہ بھول گئے کہ ان کا حقیقی پالن ہار کون ہے اور راہ گم کر بیٹھے۔ جب اللہ نے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اپنے پیغمبر کو بھیجا تو بھی وہ اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے اور پہلے سے بھی زیادہ سرکش ہو گئے۔ کوئی بھی جب اس راستے پر قدم رکھ دیتا ہے تو پھر تباہی بربادی اس کا مقدر ہوتی ہے، جیسا کہ سمود کا مقدر ٹھہری۔